بسم اللہ الرحمن الرحیم البحث الثانی فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ اصول فقہ 4 ہیں، ان میں سب سے پہلے کتاب اللہ ہے۔ اب تک کا جو بیان چل رہا تھا وہ کتاب اللہ کا بیان تھا، یہاں تک آ کر کتاب اللہ کا بیان ختم ہوا۔ اب مصنف سنت رسول اللہ جو دوسرا نمبر ہے اصول فقہ کا، اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ مصنف نے فرمایا وہی اکثر من عدد الرمل والحصا، اور وہ ریت اور کنکر کی تعداد سے زیادہ ہے۔ اس سے مراد احادیث کی کثرت کو بتلانا ہے کہ احادیث بہت زیادہ ہیں۔ سنت کے لغوی معنی طریقہ، عادت، راستے کے ہیں، اور اصطلاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کو کہتے ہیں۔ تقریرات یعنی کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، اس کو منع نہیں فرمایا، تو اس کو تقریرات کہا جاتا ہے۔ آگے فصل فی اقسام الخبر سے مصنف علیہ الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی تقسیم کو ذکر فرما رہے ہیں۔ اصولیین کے یہاں سنت کا لفظ عام ہے، اس میں اقوال، افعال اور تقریرات تینوں شامل ہے، جبکہ اصولیین خبر کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر کرتے ہیں۔ آپ کے اقوال کو خبر کہا جاتا ہے، اس کی تقسیم مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال جتنے بھی ہیں، اس کا درجہ اور اس کا مقام قرآن کریم کی طرح ہے کہ جس طرح قرآن کریم کے سچ ہونے کا، اس کے حق ہونے کا یقین رکھنا ضروری ہے، اسی طرح سنت کے بھی، احادیث کے بھی حق اور یقین ہونے کا علم رکھنا ضروری ہے، اور جس طرح قرآن مجید پر عمل کرنا ضروری اور واجب ہے، اسی طرح احادیث پر بھی عمل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اس لیے کہ جو شخص احادیث پر عمل کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ خود قرآن مجید فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو شخص اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت فرمائی۔ آگے مصنف فرما رہے ہیں کہ جو بحثیں کتاب اللہ میں ذکر ہوئی وہ بعینہ ہی من وعن، وہی بحثیں سنت رسول میں بھی ہوگی، یعنی جو خاص، عام، مشترک، مجمل وغیرہ جتنی بحثیں گزری ہیں وہ تمام بحثیں یہاں بھی ہوگی۔ چونکہ اس کا بیان کتاب اللہ میں گزر چکا ہے، اس لیے مصنف یہاں اس کو دوبارہ ذکر نہیں فرما رہے ہیں۔ آئیے عبارت دیکھتے ہیں۔ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلۃ الکتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کتاب اللہ کے قائم مقام ہے۔ فی حق لزوم العمل علمی والعمل به، علم کے لازم ہونے اور اس پر عمل کرنے کے لازم ہونے کے حق میں۔ فإن من اطاعہ، اس لیے کہ جو شخص اس کی اتباع کرے گا، یعنی آپ کی اتباع کرے گا، فقد اطاع اللہ، تو اس نے اللہ رب العزت کی اتباع کی۔ فما مر ذکرہ من بحث الخاص والعام والمشترک والمجمل فی الکتاب فہو کذالک فی حق السنہ، تو جو بحثیں خاص، عام، مشترک اور مجمل کی کتاب اللہ کے بیان میں گزری ہے وہ بعینہ ہی سنت کے حق میں بھی ہے۔ الا ان الشبہۃ، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں
کہ کسی کو سوال ہو سکتا ہے کہ جب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کتاب اللہ کی طرح ہے، اس پر یقین رکھنا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، تو پھر اس کی کوئی قسمت نہیں ہونی چاہیے، جس طرح کتاب اللہ کی کوئی قسمت نہیں ہے کہ پورے کتاب اللہ پر عمل کرنا ضروری ہے اور پورے کتاب اللہ پر یقین رکھنا ضروری ہے، اس طرح تمام احادیث پر بھی عمل کرنا ضروری ہونا چاہیے اور اس پر اس کے حق ہونے کا یقین بھی رکھنا چاہیے۔ اس اعتبار سے اس کی کوئی قسمت نہیں ہونی چاہیے۔ تو مصنف یہ فرما رہے ہیں، اس کا جواب یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، اور آپ تک اتصال متصل ہے یا متصل نہیں ہے، اس اعتبار سے اس میں شبہ ہوتا ہے۔ ورنہ کوئی حدیث جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یقینی طور پر، تو پھر اس صورت میں تو اس پر یقین رکھنا ضروری ہو جاتا ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن شبہ جو پیدا ہوتا ہے وہ راویوں کے اعتبار سے پیدا ہوتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے سنا، پھر ان سے جس نے سنا، پھر ان سے جس نے سنا، تو وہ حقیقت میں متصل ہے، یعنی بیچ میں تمام راوی موجود ہیں یا موجود نہیں ہے، یا روایت کرنے والے جو راوی ہیں وہ صحیح ہے نہیں ہے، اس اعتبار سے احادیث کی قسمیں ہو جاتی ہے۔ ورنہ اگر ایک مرتبہ یہ ثابت ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، تو بھی اس صورت میں اس کی کوئی قسمت نہیں ہوگی۔ اسی کا جواب مصنف نے دیا، الا ان الشبہۃ فی باب الخبر، مگر یہ کہ خبر کے باب میں، حدیث کے باب میں شبہ فی ثبوت ہی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے وہ حدیث کے ثابت ہونے میں ہے، وہ اتصال ہی بھی، اور آپ سے اس حدیث کے متصل ہونے میں ہے۔ ورنہ حدیث جب ثابت ہو جائے تو پھر اس میں کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى، اسی معنی کے اعتبار سے صار الخبر علی ثلاثۃ اقسام، خبر کی تین قسمیں ہو گئی۔ ان تینوں قسموں کا ذکر آگے مصنف بیان فرما رہے ہیں۔ الاول قسم صح من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی قسم وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہو، وثبت منہ بلا شبہۃ، اور آپ سے ثابت ہو اس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو، وہو المتواتر، اور وہ متواتر ہے، یعنی جس حدیث میں آپ سے ثابت ہونے میں ذرہ برابر بھی شبہ نہ ہو، ایسی حدیث متواتر کہی جاتی ہے۔ والثانی، اور دوسری قسم فیہ ضرب شبہۃ، وہ قسم ہے جس میں ادنا سا شبہ ہو، ذرہ تھوڑا سا شبہ ہو، وہو المشہور، اس کو مشہور کہا جاتا ہے۔ والثالث قسم فیہ احتمال و شبہۃ، وہ قسم ہے جس میں احتمال اور شبہ ہو، وہو الاحاد، اور وہ احاد ہیں۔ مصنف نے تین قسمیں بیان فرمائی اتصال کے اعتبار سے اور آپ سے ثابت ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے۔ ان تینوں احادیث کی تین تعریف مصنف آگے بیان فرما رہے ہیں۔ فالمتواتر، پہلی قسم ہے متواتر۔ متواتر اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والی ایک جماعت ہو اور اس کو نقل کرنے والی بھی ایک جماعت ہو، اور ہر زمانے میں اس کو نقل کرنے والی ایک جماعت چلی آ رہی ہو یہاں تک کہ ہم تک پہنچ جائے، یعنی ایک بڑی جماعت اس کو نقل کرتی چلی آئی ہو، ایسی بڑی جماعت کہ جن کا کذب پر، جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً محال ہو، یعنی ایسا ممکن نہ ہو کہ وہ سب کے سب جھوٹ پر متفق ہو گئے ہوں، یعنی ایک اپنی طرف سے کوئی حدیث گھڑ لی ہو اور سب کے سب متفق ہو گئے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے، ایسا ممکن نہ ہو، تو پھر اس حدیث کو متواتر کہا جاتا ہے۔ فالمتواتر ما نقلہ جماعت عن جماعت،
وہ حدیث ہے جس کو جماعت در جماعت نے نقل کیا ہو، لا یتصور توافقهم علی الکذب، کہ جن تمام کا جھوٹ پر متفق ہونا متصور نہ ہو، لکثرتہم، ان کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، واتصل بک ہکذا، اور اے مخاطب تجھ تک اسی طرح متصل ہو کر پہنچی ہو۔ مثالہ، اس کی مثال مصنف نے بیان فرمائی، نقل القرآنی، قرآن کا منقول ہونا، وعداد الرکعاتی، اور رکعات کی تعدادوں کا منقول ہونا، ومقادیر الزکاتی، اور زکوٰۃ کی مقداروں کا منقول ہونا۔ سب سے پہلی مثال بیان فرمائی کہ قرآن کا منقول ہونا، تو قرآن تو خبر نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، لیکن صرف متواتر کی مثال ہے، خبر متواتر کی نہیں بلکہ صرف متواتر کی مثال ہے کہ قرآن کریم جو ہے ہر زمانے میں اس کو نقل کرنے والی ایک بڑی جماعت رہی ہے، اس لیے قرآن کریم کو متواتر کہا جائے گا۔ اسی طرح رکعتوں کی تعداد کہ فجر میں 2 رکعت فرض ہے، ظہر میں 4، عصر میں 4، اس طرح اس کو ہر زمانے میں بیان کرنے والی ایک بڑی جماعت رہی ہے، اس لیے وہ بھی متواتر کہی جائے گی۔ اسی طرح زکوٰۃوں کی مقدار کہ روپے اور پیسے میں 40واں حصہ فرض ہے، اس طرح دوسرے نصابوں میں بھی، تو اس کو روایت کرنے والی بھی ہر زمانے میں ایک جماعت رہی ہے، اس لیے اس کو متواتر کہا جائے گا۔ آگے دوسری قسم مشہور کی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ مشہور وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والے ایک آدمی رہا ہو، اور اس کے بعد وہ حدیث جو ہے اس کو امت نے قبول کر لیا ہو، اس کو نقل کرنے والے بہت سارے لوگ ہو گئے ہوں، تو پھر ایسی حدیث کو مشہور کہا جاتا ہے۔ ایک بڑی جماعت نے آپ سے نہ سنی ہو تو ایسی احادیث مشہور کہی جاتی ہے۔ اور صحابہ کے زمانے میں، پہلے زمانے میں یعنی صحابہ کے زمانے میں اس کو نقل کرنے والے ایک آدھ ہو، یا آپ سے سننے والے ایک آدھ آدمی ہو، اور بعد میں تابعین، پھر طب تابعین کے زمانے میں وہ حدیث مشہور ہو گئی ہو، متواتر کی طرح ہو گئی ہو، یعنی اس کو نقل کرنے والے ایک بڑی جماعت ہو گئی ہو، ایسے احادیث کو مشہور کہا جاتا ہے۔ والمشہور ما کان اولہ کالآحاد، کہ جس کا پہلا زمانہ احاد کی طرح ہو، یعنی اس کے سننے والے، نقل کرنے والے ایک آدمی رہا ہو، ثم اشتہر فی العصر الثانی والثالث، پھر دوسرے اور تیسرے زمانے میں یعنی تابعین اور طب تابعین کے زمانے میں مشہور ہو گئی ہو، وتلقته الامة بالقبول، اور امت نے اس کو قبول کر لیا ہو، فصار کالمتواتر، تو وہ متواتر کی طرح ہو جائے گی، حتی اتصل بک، یہاں تک کہ اے مخاطب تجھ تک متصل ہو کر پہنچی ہو۔ وذلك مثل حدیث المسح علی الخف، اس کی مثال مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ موزے پر آدمی موزہ پہنا ہوا ہو تو اس پر مسح کرنا وضو کرتے وقت جائز ہے، یہ حدیث جو ہے مشہور کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ اسی طرح زنا کے باب میں رجم کیا جاتا ہے تو وہ رجم کی احادیث بھی مشہور تک پہنچی ہوئی ہے۔ وذلك مثل حدیث المسح علی الخف، اور وہ اس کی مثال مسح علی الخف والی حدیث ہے، والرجم فی باب الزنا، اور زنا کے باب میں رجم کرنے والی احادیث ہے، یہ دونوں مشہور تک پہنچی ہوئی احادیث ہیں۔ ثم المتواتر یوجب العلم القطعی، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اوپر گزری ہوئی حدیث کی 2 قسمیں متواتر اور مشہور کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ متواتر کا حکم یہ بیان کیا کہ متواتر سے علم قطعی اور یقین حاصل ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کا انکار کرنے والا کافر سمجھا جائے گا۔ اور مشہور کا حکم یہ ہے کہ اس سے طمانینت، اطمینان حاصل ہوتا ہے، چونکہ مشہور میں ایک درجے کا ادنا سا شبہ ہوتا ہے، اس لیے اس سے یقین تو حاصل نہیں ہوتا، لیکن اس سے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، اور اس میں صداقت کا پہلو اور اس کے صحیح ہونے کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا انکار کرنے والا بدعتی، ضال اور گمراہ سمجھا جائے گا۔
یہ تو اس سے علم حاصل کرنے کا حکم تھا۔ جہاں تک اس پر عمل کرنے کا حکم ہے تو مصنف فرما رہے ہیں کہ کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ ان دونوں پر عمل کرنا ضروری اور واجب ہے۔ ثم المتواتر یوجب العلم القطعی، پھر متواتر علم قطعی کو ثابت کرتی ہے۔ وَيَكُونُ رَدُّهُ كُفْرًا، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہوگا۔ والمشہور یوجب علم الطمانینۃ، اور حدیث مشہور طمانینت علم کو ثابت کرتی ہے۔ وَيَكُونُ رَدُّهُ بِدْعَةً، اور اس کا انکار کرنا بدعت اور گمراہی ہوگی۔ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، اور علماء کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے فی لزوم العمل بہما، ان دونوں پر عمل کرنے کے لازم ہونے میں، یعنی ان دونوں پر عمل کرنا لازم اور واجب ہے۔ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي الْآحَادِ، اور کلام تو آحاد میں ہے۔ یہاں سے مصنف حدیث کی تیسری قسم آحاد کا حکم، اس کی تعریف کو بیان کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ اوپر کی دو حدیث کی قسموں میں کسی کا کوئی کلام نہیں ہے، اگر کلام ہے تو وہ خبر واحد میں ہے۔ سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمٰن نے اس کی تعریف بیان فرمائی کہ خبر واحد اس خبر کو کہا جاتا ہے جس کو ایک آدمی نے ایک آدمی سے روایت کی ہو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والا ایک آدمی ہو، پھر ان سے جس نے سنا وہ بھی ایک ہو، اس طرح حدیث وہ خبر واحد ہے۔ یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والی تو ایک بڑی جماعت تھی، لیکن اس کے بعد ان جماعت سے سننے والا ایک آدمی ہو، یا یہ کہ حضور سے سننے والا ایک آدمی ہو، بعد میں بڑی جماعت نے اس ایک آدمی سے سنا ہو۔ مصنف آگے کہہ رہے ہیں کہ تعداد کا اس میں کوئی اعتبار نہیں ہے جب کہ وہ حد مشہور کی حد تک نہ پہنچی ہو، تب تک اس کو خبر احاد ہی کہا جائے گا۔ اور مشہور کی حد تک پہنچنا یہ قرن اول یعنی صحابہ یا قرن ثانی اور قرن ثالث کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے بعد تو چونکہ احادیث کتابوں میں مدون ہو گئی تو خبر واحد بھی سب جو ہے وہ مشہور ہو چکی ہے، اس لیے اعتبار قرن اول، ثانی اور ثالث کا ہوگا۔ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي الْآحَادِ، اور کلام تو حدیث آحاد میں ہے۔ فنقول، تو ہم کہہ رہے ہیں خبر الواحد، خبر واحد هو ما نقلہ واحد عن واحد، وہ حدیث ہے جس کو ایک آدمی نے ایک سے نقل کیا ہو، او واحد عن جماعت، یا ایک آدمی نے ایک جماعت سے نقل کیا ہو، او جماعت عن واحد، یا ایک جماعت نے ایک آدمی سے نقل کیا ہو۔ ولا عبرۃ للعدد، اور اس میں تعداد کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اذا لم تبلغ حد المشہور، جبکہ وہ مشہور کے حد تک نہ پہنچی ہو۔ وَهُوَ يُوجِبُ الْعَمَلَ بِهِ، یہاں سے مصنف اس کے حکم کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے۔ حدیث واحد، خبر واحد کا حکم یہ ہے کہ جہاں تک احکام شرعیہ ہیں، اگر وہ حدیث واحد احکام شرعیہ کو بیان کر رہی ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری اور واجب ہوگا کچھ شرائط کے ساتھ، لیکن اگر وہ حدیث عقائد کو بیان کر رہی ہے تو پھر اس پر عمل کرنا ضروری اور لازم نہیں ہوگا۔ اگر وہ احکام شرعیہ احکام بیان کر رہی ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ راوی مسلمان ہو، چنانچہ اگر کوئی کافر ہوگا راوی بیچ میں تو پھر اس حدیث پر عمل کرنا ضروری نہیں۔ اسی طرح وہ آدمی روایت کرنے والا راوی عادل ہو۔ عادل کا مطلب یہ ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ سنجیدہ مزاج کا آدمی ہو۔ آگے فرمایا وضبطہ، اور اس کا حافظہ اچھا ہو، بھول نہ جاتا ہو، وعقلہ، عاقل ہو، چنانچہ بچے کی روایت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ واتصالہ بکذالک من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مخاطب تک یہ حدیث اسی طرح پہنچی ہو انہی شرائط کے ساتھ، تو پھر اس صورت میں اس پر عمل کرنا ضروری اور واجب ہوگا۔ وَهُوَ يُوجِبُ الْعَمَلَ بِهِ، اور وہ اس پر عمل کرنے کو واجب قرار دیتی ہے، فی الاحکام الشرعیتی، احکام شرعیہ میں، بشرط اسلام الراوی، اس شرط پر کہ راوی مسلمان ہو، وعدالتہ، اور وہ عادل ہو، وضبطہ،
اور اس کا حافظہ اچھا ہو، بھول نہ جاتا ہو، وہ عقل ہی عاقل ہو، وہ اتصال ہی بکا ذالک من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مخاطب تجھ تک انہیں شرائط کے ساتھ پہنچی ہو، بہذا شرط انہیں شرائط کے ساتھ تجھ تک پہنچی ہو، تو پھر اس صورت میں اس پر عمل کرنا ضروری اور واجب ہوگا۔ یہ تھا حکم خبر واحد کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔